یہ حوالہ موجود ہے، آپ اس کو دیکھیے، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ یہ میں نے کتابیں اس لیے رکھی ہوئی، میں نے ان میں سے آپ کو سارے حوالے دکھانے ہیں تاکہ آپ یہ نہ سمجھے میں اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہوں، یا قرآن مقدس کی تفسیر تشریح میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، تفسیر بالرائے کر رہا ہوں۔ اور میں نے آج دو حوالے، صرف دو تفاسیر کی، تفاسیر اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس بہت ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی مفت میں بٹ رہی ہیں، ایک جلد 1000 روپے کی ہے، 30 جلدیں مولانا اکرم اعوان صاحب نے لکھی ہیں، جس کا نام ہے اکرم التفاسیر، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی 20 ہیں، مولانا میواتی صاحب کی ہیں۔ یہ 3 کتابیں بھی 1 لاکھ سے زیادہ قیمت کی ہیں، صرف 3 کا حوالہ دیا ہے۔ یہ علم ایسے تو نہیں آ جاتا، محنتیں لگتی ہیں، کمریں ٹوٹتی ہیں، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، خرچہ ہوتا ہے۔ میں نے جو اگلی بات کرنی ہے 2-3، ایک بات میں نے یہ کی کہ نبوت کے بعد قرآن میں صداقت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر ہے، اور ایک بات میں نے یہ کرنی ہے کہ پوری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی دیکھ لیجئے، جہاں جہاں جلوت ہے میرے نبی کے بعد سب سے پہلے میرے نبی کے ساتھ حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ۔ معاملہ بدر کا ہے، حنین کا ہے، خوشی کا ہے، غمی کا ہے، کوئی معاملہ ہے، جہاد کا معاملہ ہے، اور کوئی معاملہ ہے تو سب سے پہلے تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری دنیا کے علماء کے نزدیک متفقن علیہ حضرت صدیق اکبر ہیں، اس لیے یہ جانشین پیغمبر ہیں، یعنی میرے نبی کے تدبر کے، فراست کے، نفاست کے، مسلح کے، ترکے کے، جداد کے، علمی خاندان کے سب کے وارث ہیں، بلکہ امت مسلمہ کا وارث ہیں۔ اور یاد رہے میرے نبی کے بعد امت مسلمہ کی گنتی جس شخص سے شروع ہوتی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ اب ایک تو یہ میں نے عرض کرنا ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ غار ثور میں تیسرا اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، 2 تھے۔ یہ اس کے میں نے حوالہ جات آپ کو دینے ہیں۔ نمبر 2 کہ کیا سانپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈنگ یا ڈسا تھا؟ نمبر 3 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب تکلیف ہوئی تو جو آنسو گرے وہ کہاں گرے؟ یہ میں نے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ 3 حوالے، 3 سے مراد پوری دنیا میں سب سے بڑے مسالک 3 ہیں: بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث۔ یاد رکھے کہ جب ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو ان ساروں کی تائید اور حوالہ جات پیش کر کے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کا ختم نبوت کے عقیدے پر یقین ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں حوالہ جات پیش کر رہا ہوں تو باقیوں کی میں تائید کر رہا ہوں، ہر بات کی تائید نہیں کر رہا۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر کے مفکرین نے، مفسرین نے، دنیا بھر کے مسلمانوں نے جو قرآن مجید لکھا ہے، تفاسیر لکھا ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کا ذکر
سورہ توبہ آیت نمبر 40 کے ضمن میں لکھا ہے، اور سب نے یہ لکھا ہے کہ اس سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت شامل ہے۔ اس سے مراد دو لوگ ہیں۔ ویسے تو قرآن میں مومنین کا بھی ذکر ہے، کافرین کا بھی ذکر ہے۔ ایک مومن ہے جس کا نام لے کر قرآن نے کہا، اور وہ حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہ، اور ایک کافر ہے جس کا نام قرآن نے لے کر کہا، وہ ابو لہب ہے، تبت یدا ابی لہب بیوں و تب۔ ہوا یہ کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو میرے آقا و مولا اور مرشد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ شاعر مشرق نے بھی کہا ہے نا کہ گفتہ اللہ بود گرچہ زبان عبداللہ بود۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں برحق ہے، زبان میرے آقا کی ہے، الفاظ اللہ کے ہیں۔ اب آپ غور کریں گے کہ جب حکم ملا تو آپ نے اپنے رازداں کو بتا دیا۔ مردوں میں میرے نبی کے قریب سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ، اور عورتوں میں سب سے زیادہ قریب میرے نبی کے صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ کبریٰ تھی۔ آپ ان چیزوں پر غور کیجئے۔ جلوت میں میرے نبی کا ساتھی، بلکہ یوں کہوں کہ سب سے قریب ترین ساتھی حضرت ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور گھر میں خواتین میں سب سے زیادہ قریب حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی صدیقہ کبریٰ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ اب دیکھیے جی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے اشارہ دے دیا کہ تیار رہی ہے ہجرت کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ کے نبی نے حکم دیا، میں رات بھر اپنے گھر میں سوتا نہیں تھا، جاگتا ہی رہتا تھا، اور دروازے کی طرف میری نظر ہوتی تھی کہ کہیں اللہ کے نبی تشریف لائیں، وہ دروازہ کھٹکھٹائیں اور مجھے آپ تک پہنچنے میں، آپ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ صحابہ تو صحابت ہے نا۔ وہ ایک صحابی رسول نے حکم سنا، بات سنی، ارشاد سنا تو وہیں بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ تو دہلیز پار کر رہے تھے دروازہ، تو باقی ٹانگ بھی اندر رکھ دیتے، اندر جا کر ہی بیٹھ جاتے۔ کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی کا حکم سنا ہے۔ میں نے کہا کہیں حکم سننے کے بعد پاؤں اٹھا کر آگے رکھ دوں، میرے نبی کے حکم کی تاخیر اور تعمیل کرنے میں وہ جو معاملہ ہے ناراضگی والا وہ نہ ہو جائے، تو جہاں میں نے حکم سن لیا وہیں تعمیل شروع۔ ان صحابہ کو برا کہتے ہو جن کے کردار پر اللہ کے فرشتے قسمیں کھاتے، جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ کا قرآن دیتا ہے، حضور کا فرمان دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تیار تھا، پوٹلی بھی باندھی ہوئی تھی، اور گھر والوں کو میں نے حکم دیا ہوا تھا، متمول خاندان سے تعلق رکھتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کھاتے پیتے آدمی تھے، ان کا اثر رسوخ تھا، کاروباری تھے، بزنس مین تھے اپنے دور میں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے حکم دیا ہوا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کھانا بھی تیار رہے۔
ساری کائنات اللہ کے حکم سے جاتی ہے میرے نبی کے دروازے پر. ہجرت کی رات اللہ کے حکم سے میرے نبی تشریف لائے ہیں حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر. اور پھر یاد رکھنا حضرت صدیق اکبر سسر بھی تو ہیں نا میرے نبی کے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی زوجہ بھی تو ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھو پتہ نہیں کتنی مرتبہ داماد سسر کے گھر میں، سسر داماد کے گھر میں، وہ ادھر جاتے ہیں وہ ادھر جاتے ہیں. کچھ سمجھ میں آئی ہے بات؟ حضرت صدیق اکبر نبی کے گھر جاتے ہیں، نبی کریم صدیق اکبر کے گھر جاتے ہیں. جو کہتے ہیں کچھ گھر والے کچھ در والے، مسئلہ حل ہو گیا کہ گھر والے ان گھر والوں کے پاس جا رہے ہیں، ان گھر والے ان گھر والوں کے پاس آ رہے ہیں. نبوت کا دروازہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے. سسر جو ہے، ویسے لوگ لفاظی میں آپ کو خراب کر دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ در والے گھر والے، در والے کہتے ہیں حضور کی جماعت کو،